2016 تک ترکی کی ایئر فورس کے زیر استعمال 35 F-16 بلاک 30 طیارے اپنی اسٹرکچرل لائف کے 8000 گھنٹوں میں سے 7000 سے زائد فلائٹ آرز مکمل کر چکے تھے۔ آئندہ 15 سال تک ان طیاروں کو ایئر وردی رکھنے کے لیے کس طرح اپنی مدداب کے تحت ترکی نے پروگرام کا آغاز کیا، اس پروگرام کی افادیت اور مکمل سکوپ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کو لے کر پاک فضائیہ کے F-16 طیاروں کو ترکی سے اپ گریڈ کرنے سے متعلق آپ کے سوال کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، بلاک 30 طیاروں سے متعلق ابتدائی پروگرام اسٹرکچرل اپ گریڈز تک محدود تھا، کیونکہ 10 اگست 2015 کو ترکی کی وزارت دفاع کی طرف سے ترک ایروسپیس انڈسٹریز کو ان طیاروں کی اسٹرکچرل لائف انکریز کرنے کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا۔ اس اپ گریڈ کے تحت ترک فضائیہ کے زیر استعمال 35 بلاک 30 طیاروں کے فلائٹ آرز کو 8000 سے بڑھا کر 12000 فلائٹ آرز تک لے جانا تھا۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن اس اپ گریڈ پروگرام کی سب کانٹریکٹر تھی۔ ابتدائی طور پر 10 طیاروں کی ماڈرنائزیشن اسائن کی گئی۔ بلاک 30 کے ایک طیارے جس کو اس پروگرام کا پروٹوٹائپ ایئر کرافٹ ڈکلیئر کیا گیا، اس کے لیے 2017 کی ٹائم لائن طے کی گئی کہ اس کو 2017 کے اینڈ تک اپ گریڈ سے گزار دیا جائے گا۔ تاہم لاک ہیڈ مارٹن کی تیار کردہ اسٹرکچرل ری انفورسمنٹ کٹ سے ان طیاروں کی اپ گریڈ کے کام کا آغاز جون 2017 کو شروع ہوا اور اس کی تکمیل کے لیے دسمبر 2018 کا وقت طے کیا گیا۔ مختلف وجوہات کی بنا پر پروٹوٹائپ طیارے پر اپ گریڈ کا کام 2020 میں مکمل ہوا اور اس کے بعد اس طیارے کو ایکسیپٹنس ٹیسٹ کے لیے ترک فضائیہ کے حوالے کیا گیا۔ اوزگر، جس کا مطلب آزاد یا فری ہے، دراصل امریکی مدد کے بغیر ترکی کا F-16 بلاک 30 طیاروں کی اپ گریڈز کا پروگرام ہے، جس سے ان طیاروں کی نہ صرف اسٹرکچر لائف بلکہ دیگر کئی پہلوؤں سے بھی اپ گریڈ کرنے میں مدد ملے گی۔ اس پروگرام کے سکوپ کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں اسٹرکچرل اپ گریڈز، ایویونکس اپ گریڈ اور ٹارگیٹنگ سسٹم اپ گریڈز اس کے سکوپ میں شامل ہیں۔ اب ہم ان تینوں پر 1 بائی 1 بات کر لیتے ہیں۔ ترک ایئر فورس کے زیر استعمال بلاک 30 طیاروں کی اسٹرکچرل اپ گریڈز میں ٹوٹل 1200 سے لے کر 1500 پارٹس کی رینوویشن، ریپیئر اور ریپلیسمنٹ شامل تھی، جس سے ان طیاروں کی سروس لائف 8000 فلائٹ آرز سے 12000 تک بڑھانے میں مدد ملے گی۔ اوزگر پروجیکٹ میں ایویونکس اپ گریڈز میں نئے مشن کمپیوٹر کی انسٹالیشن، سسٹم انٹرفیس یونٹ، کاکپٹ کے اندر نئی کلر ڈسپلے، ہائیڈرولک فیول گیج، انجن ڈسپلے اسکرین اور نیو نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو سسٹم، نیو ریڈار وارننگ ریسیور اور انرشیل نیویگیشن سسٹم شامل ہیں۔ نیو کلر ڈسپلے میں ایسلسان کی تیار کردہ CMFD 55 ملٹی فنکشن ڈسپلے، CCD 68 سینٹرل کاکپٹ ڈسپلے قابل ذکر ہیں۔ اس میں سے کلر ملٹی فنکشن ڈسپلے 5x5 انچ ڈسپلے اور سینٹرل کاکپٹ ڈسپلے 6x8 انچ ڈسپلے آفر کرتی ہے۔ دیگر سسٹمز میں انجن انڈیکیٹر ڈسپلے اور فیول ہائیڈرولک ڈسپلے طیارے کی کاکپٹ اپ گریڈز کا حصہ ہیں۔ دیگر ایویونکس اپ گریڈز کی بات کریں تو اس میں سسٹم انٹرفیس یونٹ اور نیشنل مشن کمپیوٹر قابل ذکر ہیں۔ نیشنل مشن کمپیوٹر کے بارے میں نیو جنریشن کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو سسٹم بھی شامل ہیں۔ ٹارگیٹنگ سسٹم اپ گریڈز کی بات کریں تو اوزگر پروجیکٹ کے تحت مراد ایکٹیو الیکٹرانیکلی اسکینڈ ارے ریڈار ان طیاروں میں نصب کیا جائے گا۔ اس ریڈار کو ایسلسان نے تیار کیا ہے۔ اس میں 1000 سے زائد ٹرانسمٹ اور ریسیو ماڈیولز موجود ہوں گے، جبکہ کمپنی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس ریڈار کی انٹیگریشن سے یہ طیارے ترکی کے تمام F-16 سے اس معاملے میں ایڈوانسڈ ہوں گے۔ ایسلسان کے تیار کردہ اس AESA ریڈار میں سملٹینیسلی ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سرفیس مشنز کے علاوہ الیکٹرانک اٹیک کیپیبلٹی کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، اوزگر پروجیکٹ کے تحت ان بلاک 30 طیاروں میں ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیوئنگ سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا، لہٰذا اس کے پائلٹس کو جدید بلاکس کے ہم پلہ طیاروں کے پائلٹس کی طرح کی سہولت میسر ہوگی۔
ترکی ان طیاروں کے ساتھ اپنے ملک کی سطح پر تیار کردہ لانگ رینج اور شارٹ رینج گوگدوگان اور بوزدوگان ایئر ٹو ایئر میزائلز کو بھی انٹیگریٹ کرے گا۔ اوزگور پروجیکٹ کے بعد ان طیاروں پر کئی طرح کے دیگر سسٹمز اور پارٹس بھی انٹیگریٹ کیے جا سکیں گے جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھے، جیسا کہ لنک 16 ڈیٹا لنک، ڈیجیٹل ٹیرین سسٹم، DB-110 ریکانیسنس پارٹ، ایسل پارٹ کی انٹیگریشن وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس پروجیکٹ کے تحت ترکی کی مقامی الیکٹرانک وارفیئر پارٹ سسٹم کو بھی ان طیاروں کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز، ترکی اور پاکستان کے قریبی تعلقات اور ترکی کی اپنے F-16 طیاروں کی اپ گریڈز کو لے کر آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان اپنے F-16 طیاروں کے لیے ترکی سے اپ گریڈز کروا سکتا ہے یا نہیں، جبکہ کچھ کے خیال میں پاکستان کے F-16 طیاروں کی ماضی میں کی جانے والی مڈ لائف اپ گریڈز بھی تو ترک ایروسپیس انڈسٹری نے سر انجام دی تھی، تو کیا یہ اب بھی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ فرینڈز، اس بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ کسی بھی ملک کو F-16 کے ساتھ کسی ویپن کی انٹیگریشن یا اپ گریڈز کے لیے امریکہ سے نہ صرف اجازت بلکہ سورس کوڈز بھی درکار ہوتے ہیں، لہٰذا امریکہ کی طرف سے F-16 کی اپ گریڈز یا کسی ویپن کی انٹیگریشن کے لیے اس کی رضامندی ضروری ہے۔ ماضی میں کی جانے والی پاکستان کے F-16 طیاروں کی مڈ لائف اپ گریڈ میں تمام تر پرزہ جات امریکہ نے فراہم کیے تھے اور اس کی اجازت اور سپورٹ سے ہی ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے یہ کام سر انجام دیا تھا۔ البتہ پاکستان کے لیے کسی بھی چائنیز اوریجن یا ترک اوریجن کے ویپن میں مقامی سسٹم کی انٹیگریشن یا اپ گریڈ کے لیے اسے کسی قسم کی رکاوٹ درپیش نہیں ہے، جیسا کہ ہم J-10C ایئر کرافٹ یا ترک ساختہ اکنجی ڈرون پر فیوچر میں مقامی ویپن کو انٹیگریٹ کر سکیں گے، تاہم امریکی ویپنز کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے میں ایک اور مثال دیتا چلوں کہ ترکی کے پاس ویسے تو 270 سے زائد F-16C اور D طیارے موجود ہیں، تاہم اسے امریکہ کی طرف سے سورس کوڈ صرف بلاک 30 طیاروں کے ہی فراہم کیے گئے ہیں، لہٰذا وہ صرف انہی طیاروں میں نیشنل ایویونکس اور سسٹمز انٹیگریٹ کر سکتا ہے۔ باقی کے طیاروں میں کسی قسم کی اپ گریڈ یا موڈیفیکیشن کے لیے اسے امریکی اجازت اور سورس کوڈ درکار ہوں گے۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے اوزگور پروگرام سے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا، جبکہ پاکستان کے F-16 اپ گریڈ سے متعلق بھی آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میں سے کوئی ویور F-16 کے تمام بلاگز، J-10 کی مکمل ہسٹری اور JF-17 تھنڈر پروگرام کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتا ہے تو ان ٹاپکس پر ہماری ڈیٹیل ویڈیوز پہلے سے موجود ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔